اور نطبہ کا مطلب ہے فریاد کرنا. نطبہ کا مطلب عربی زبان میں ہوتا ہے وہ فریاد کے جس میں گریہ شامل ہو، جس میں درد شامل ہو، اس فریاد کو کہتے ہیں نطبہ. اب اگر یہ امام زمان علیہ السلام کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ آخری حجت خدا ہیں، تو ان کے لیے کس نے ہمیں تعلیم فرمایا کہ ہم اس انداز سے نطبہ کریں. تو بظاہر ہو سکتا ہے آپ کو تعجب ہو کہ در حقیقت یہ دعائے نطبہ ہمارے چھٹے مولا اور آقا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب ہے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. جو اس بات کی علامت ہے کہ حتیٰ حضرت حجت کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے ان کے ظہور کے لیے اہتمام ہو رہا تھا. ابھی تو 15 شعبان المعظم حضرت حجت دنیا میں تشریف نہیں لائے کیونکہ ظاہر کے تقریبات جو سلسلہ ہے اس میں حضرت حجت کی جو ولادت ہے وہ، لیکن امام صادق علیہ السلام نے دعائے نطبہ تعلیم فرمائی. اور یہ ایک ایسا موضوع ہے ظہور کا اور آخری زمانے کے حالات کا حضرت حجت سے متعلق کہ حتیٰ کہ سرکار خفی مرتبہ نے اسے بیان کیا، حتیٰ یہ کہ ان سے پہلے انبیاء نے اسے بیان کیا. تو اور امام کا وہ جملہ بہت قابل توجہ ہے اور اس سے ہمارے لیے بہت بڑا میسج ہے. خود چھٹے امام ہی کا جملہ ہے، فرمایا کہ اگر میں لو ادرکتہ لخدمتہ. فرما رہے تھے آخری زمانے کے حالات پر یہ فرمایا کہ ہماری ہی نسل میں سے قائم ہے جو ظہور فرمائیں گے، اور کہا کہ اگر لو ادرکتہ، اگر میں انہیں درک کر لوں تو لخدمتہ، تو میں جعفر صادق ان کی خدمت کروں گا. اس فقرے سے، کیونکہ ائمہ علیہ السلام کا جو کلام ہوتا ہے اس میں جذبات اور مبالغہ آرائی نہیں ہوتی، ایگزیجریشن نہیں ہوتا، اس میں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ حقیقت ہے. تو اس جملے سے علماء کرام نے اس بات کا نتیجہ نکالا ہے کہ بظاہر، ویسے تو خود حقیقت حال تو اللہ عز و جل ہی جانتا ہے، لیکن بظاہر جتنا ہماری سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پنجتن پاک کے بعد ائمہ علیہ السلام میں جو سب سے افضل ترین مقام ہے وہ حضرت امام زمان علیہ السلام کا مقام ہے. لیکن بقیہ ائمہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کی خدمت کریں. اس خاطر ہے کہ حضرت حجت کا خاص مقام اور اہتمام ہے، اور امام حسین علیہ السلام سے جو سب سے زیادہ نسبت جس امام کی سمجھ میں آتی ہے وہ حضرت حجت ہے. زیارت عاشورہ میں جہاں خاص امام حسین کی زیارت عاشور کے دن پڑھی جانے والی، اس میں جس امام کا ذکر ہے وہ حضرت حجت ہے. یعنی جو دعا مانگی گئی ہے کہ پروردگار مجھے اس لشکر میں شامل فرما کہ جو انتقام لے سکے اس خون کا، اس خون نہر کا، جو دعا نطبہ میں بھی اس کا ذکر ہے. 15 شعبان المعظم جو حضرت حجت کی ولادت کی تاریخ ہے، اس میں خاص زیارت جو تاکید ہے اور مخصوصی ہے وہ کربلا معلیٰ کی ہے. فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء سے مصافحہ کرے، اسے چاہیے کہ شب 15 شعبان کربلا معلیٰ امام حسین کی زیارت کرے. یعنی بڑا گہرا تعلق ہے. اور چونکہ تقریر نہیں ہے کہ ہم اس کو اور موضوع کو پھیلائیں، بس اس حد تک ہم کہنا چاہتے تھے کہ جس طرح سے ہمارا دل تڑپتا ہے امام حسین علیہ السلام کی ہم گریہ کرتے ہیں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے، اسی طرح سے دعائے نطبہ یا اور دیگر طریقوں سے امام زمان علیہ السلام کو یاد کرنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے. یہ غیبت، زمانے غیبت کے وظائف میں سے، یعنی فریضوں میں سے مومن کا فریضہ ہے کہ وہ اپنے امام کو یاد رکھے. اور بظاہر مجھے محسوس ہوتا ہے، اور اس میں شاید خود میں اپنے آپ کو بھی شامل کر لوں، کہ ہم اس احساس تک نہیں پہنچ پائے. یعنی تصور کیجئے کہ اگر میں ایک مثال دیتا ہوں کہ ہمارا باپ ہماری نگاہوں سے اچھل ہو، تو کیا ہم سو پائیں گے؟ کیا اطمینان سے رہ پائیں گے؟ نہیں رہ پائیں گے. تو اب ہم کیوں اپنی زندگی اطمینان سے ایسے گزار رہے ہیں کہ جیسے ہماری زندگی میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ امام ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے. تو لہٰذا کمی ہے ہماری زندگی میں، بہرحال کمی ہے، امام کو یاد کرنے کی کمی ہے. دعائے نطبہ علامہ مجلسی دعائے نطبہ کو سب سے پہلے کس نے لکھا؟ سعید ابن طاؤس نے کتاب الاقوال الاعمال میں لکھا، جہاں سے زیادہ تر مفات الجنان سے دعائیں لی گئی ہیں. وہ الاقوال الاعمال سعید ابن طاؤس نے اسے لکھا، اور بھی علماء نے لکھا. بعد میں پھر علامہ مجلسی نے خاص دعا نطبہ کے حوالے سے بیان کیا کہ اس کی سند انہوں نے اپنے اعتبار سے فرمایا کہ معتبر ہے اس کی سند، اور اس پر اعتماد کیا ہے علماء نے کہ یہ دعا یقیناً امام سے ہی منسوب ہے. اور یہ دعا بڑی یونیک ہے، دعا نطبہ باقی دعاؤں سے یونیک ہے. مثلا کل ہم دعائے کمیل مل کے پڑھ رہے تھے، تقریباً آپ سب وہاں موجود تھے. تو دعائے کمیل ہے یا دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام ہے، اس میں اہل بیت علیہ السلام حمد پروردگار بیان کر رہے ہیں. ان کے سامنے اللہ کے سامنے عاجزی انکساری ہے. ٹھیک ہے، ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ تم اپنے گناہوں کو کیسے یاد کرو، کیسے. دعائے نطبہ کا جو موضوع ہے وہ بہت یونیک ہے، چونکہ اس میں حضرت حجت کو پکارا جا رہا ہے. اس کی ترتیب بھی بڑی یونیک ہے. آپ ملاحظہ فرمائیے گا کہ اس کی ترتیب شروع حمد خدا ہی سے شروع ہوتا ہے پہلا جملہ، لیکن فوراً ہی آغاز یہ ہے کہ اللہ نے اپنی حجتوں کو کیسے بھیجا.
تو حضرت آدم کا ذکر، حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر، پھر سرکار تقوی مرتبت کا ذکر، ان کے فضائل آپ کو معمولاً کم ملے گا دعاؤں میں کہ اہل بیت کے فضائل بیان ہو رہے ہوں دعاؤں میں، وہ احادیث میں ملتا ہے. لیکن یہ وہ دعا ہے کہ جس میں پھر متواتر یہ کے بعد دیگرے مولا کائنات کے فضائل کا بیان ہے، سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے فضائل کا بیان ہے، امام حسن امام حسین علیہ السلام کا ذکر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب تمہید اور مقدمہ بن رہا ہے ذکر امام جمال علیہ السلام کے لیے. ذکر امام کے لیے تمہید ہے ساری، اور پھر حضرت حجت کا تفصیل سے ذکر شروع ہو جاتا ہے. اور وہ جو ذکر شروع ہوتا ہے، بس میں دعا شروع کرنے لگا ہوں. وہ ذکر یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں جس ٹائم پر، علامہ مجلسی نے لکھا کہ سنت یہ ہے کہ دعائے ندبہ کو 4 عیدوں میں پڑھا جائے، اور 4 عیدوں سے مراد ہے عید قربان، عید فطر، عید غدیر اور عید جمعہ. یہ 4 عیدیں. پھر سے کہتا ہوں، عید قربان، عید فطر، عید غدیر اور عید جمعہ، کیونکہ جمعہ بھی عید کا دن قرار دیا گیا. تو 4 عیدوں میں یعنی کیا؟ اچھا، عید غدیر سب سے بڑی عید ہے مذہب تشیع میں، پھر عید قربان، عید فطر بھی بڑی عیدیں ہیں. یہ جو عیدیں ہیں غور فرمائیے گا. اور پھر جمعہ، یعنی فرمایا اپنی ہر خوشی کے موقع پر اس بات کو ضرور یاد رکھو کہ تمہاری جو سب سے بڑی خوشی ہے وہ اس وقت مسنگ ہے، وہ موجود نہیں. اپنی خوشیوں میں ایسے مگن نہ ہو جانا کہ جیسے سب کچھ نارمل ہے. نہیں، نارمل نہیں ہے. نارمل اس وقت ہوگا کہ جب اللہ کی حجت تمہارے سامنے ہوگی. تو غدیر کی خوشی منا رہے ہو، عید فطر کی قربانی کی خوشی منا رہے ہو، نہیں، ابھی حالات نارمل نہیں ہے. یاد کرو کہ تم ایک بہت اللہ کی جو سب سے بڑی نعمت عظمیٰ ہے، اسے تم اس وقت بظاہر تمہاری آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے، محروم ہو. اور اس کا وقت بھی بڑا لطیف ہے. یہ جس وقت ہم پڑھ رہے ہیں جمعے کے دن، یہی سب سے افضل وقت ہے ماشاءاللہ سے، کیونکہ دعائے ندبہ کے لیے تاکید ہے کہ فجر قضا ہونے کے تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے بعد اس کو پڑھا جائے. جو وقت کتاب میں لکھا ہوا ہے آج کے وقت سے کیلکولیٹ کریں تو یہ بنتا ہے جس وقت میں ہم پڑھ رہے ہیں. تو یہ جو فجر قضا ہونے کے اتنی دیر بعد پڑھا جائے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو ظہور امام علیہ السلام کسی بھی دن ہو سکتا ہے جب اللہ کی مصلحت ہو، اس کی مشیت ہو، لیکن جو زیادہ تر امکان ہے وہ یہ ہے کہ جمعے کا دن آدھا یوم الجمعہ المتوقع لظہور، جو امام کی زیارت ہے، جو ہم نماز جمعہ کے بعد 20 میں جو زیارت پڑھتے ہیں کہ آج جمعے کا دن ہے جس میں توقع ہے کہ آپ ظہور فرمائیں گے. اس میں بھی یہ بات ہے کہ کسی بھی دن ظہور ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ توقع امکان ہے کہ آپ جمعے کے دن ظہور فرمائیں گے. جمعے کے دن ہوگا، امام ظہور فرمائیں گے اور فجر کا وقت ہوگا. یعنی یہ کہ ہر جمعے کو فجر کے وقت ایک مومن سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ ریڈی رہے کہ میرے امام کے آنے کا وقت ہو گیا. آپ اور ہمارے میں کیا کرنا چاہتا ہوں، ہر جمعے کو فجر کے وقت ایک مومن سے ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ وہ اتنا امام علیہ السلام کا انتظار کر رہا ہو کہ بس اب فجر ہو گئی، آج جمعہ ہو گیا، جمعے کا دن ہے، فجر ہو گئی، امام کا تشریف آوری کا وقت ہے. ندبہ یعنی فریاد کرنا. اگر کوئی مہمان آپ کے آ رہے ہوں تو آپ پریشان ہونا کب شروع ہوتے ہیں؟ جب آنے کا وقت کچھ گزر چکا ہو. ہو رہی جمعے کا دن فجر کا وقت آپ کے لیے اور ہمارے لیے یہ امید ہونی چاہیے کہ بس امام تشریف لانے والے. اب اگر امام تشریف نہیں لائے اور اس میں اتنا وقت گزر گیا جو کہ اشراق کا وقت کہا جاتا ہے، یعنی یہ کہ فجر سے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد کا، اب مومن کو پریشان ہونا چاہیے کہ ایک اور جمعہ بھی گزر گیا، فجر بھی گزر گئی، امام السلام کیوں نہیں تشریف لائے. پھر فرمایا کہ جب اتنا وقت گزر چکا ہو تو بیٹھو اور فریاد کر کے پکارو اپنے زمانے کے امام کو اس دعائے ندبہ کے ذریعے سے. اللہم صلی اللہ